بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ کاف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے۔ اس میں کل 110 آیات ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 4 عظیم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصحاب کاف، صحابہ کے بارے میں۔ دوسرا 2 باغوں والے شخص کا۔ تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور چوتھا ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ چاروں قصے صرف تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور آزمائشوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ کاف کی تلاوت انسان کی زندگی میں ہدایت، سکون اور روحانی روشنی کا سبب بنتی ہے۔ یہ نور صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی روشنی، فیصلوں میں بصیرت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایات میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس سے حفاظت صرف طاقت سے نہیں بلکہ مضبوط ایمان سے ہوگی، اور سورۃ کاف ایمان کو مضبوط کرنے والی عظیم سورت ہے۔ اصحاب کاف چند نوجوان تھے۔ انہوں نے اللہ پر ایمان کی خاطر اپنا گھر، شہر اور آرام چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 2 باغوں والے شخص کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ مال، جائیداد اور طاقت پر غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ یہ سبق آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نزول قرآن کے وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کتنا ہی علم رکھتا ہو، اللہ کا علم سب سے بلند ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر تھا۔ یہ واقعہ صبر، عاجزی اور اللہ پر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ ذوالقرنین کو اللہ نے اقتدار دیا، انہوں نے اس طاقت کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ انصاف قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہر صاحب اقتدار کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ کاف ہمیں 4 بڑی آزمائشوں سے خبردار کرتی ہے: ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش اور طاقت کی آزمائش۔ اگر انسان ان 4 امتحانات میں کامیاب ہو جائے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اصحاب کاف کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ یہ سبق ہر دور کے مسلمان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حکمت پر صبر کرنا مومن کی بڑی خوبی ہے۔ سورہ کاف بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے،
اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ علماء کے نزدیک جمعرات کی شام غروب آفتاب کے بعد سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی سے پورا وقت نکل جائے تو وہ بعد میں بھی قرآن کی تلاوت کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ جمعہ کی مخصوص فضیلت اسی مقررہ وقت سے متعلق ہے۔ سورۃ کاف صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ جب ہم اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو اس کی برکتیں مزید نمایاں ہوتی ہیں۔ آج کے مسلمان کے لیے سورۃ کاف کا پیغام اگر معاشرے میں فتنہ بڑھ جائے، اگر جھوٹ عام ہو جائے، اگر دولت کو کامیابی سمجھ لیا جائے، اگر علم تکبر پیدا کرے، اگر طاقت ظلم کا ذریعہ بن جائے تو سورۃ کاف ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف بلاتی ہے۔ یہ ہمیں ایمان، صبر، عاجزی، عدل اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورۃ کاف صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نصاب ہے۔ یہ ہمیں ایمان کی حفاظت، دنیا کی حقیقت، علم کی عاجزی، اقتدار میں انصاف اور آخرت کی تیاری کا سبق دیتی ہے۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہر جمعہ سورۃ کاف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سورۃ کاف کی فضیلت اور اس کے عظیم پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میری تمام ویڈیو صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز میں اپنی ویڈیو میں نہیں ڈالتا، اس لیے میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیا کریں تاکہ دین کا اصل پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔